آج کا زندہ کلام کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، دوسرا باب، 23ویں آیت۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاست کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہالیلویا، ہالیلویا، پریز دا لارڈ، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ شکر گزار ہیں خدا کے آج اس زندہ کلام کے لیے جو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے خداوند نے ہمیں بخشا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طرف دیکھیں یا اس طرف بڑھیں یا اس طرف دوڑیں یا اس چیز کی تلاش کریں جس سے کہ ہم حقیقی طور پر اپنی جسمانی خواہشوں سے لڑ سکیں اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی محبت جو وہ ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو۔ خداوند کہ ہم کلام کا بطور مطالعہ کریں کہ خداوند اصل میں ہم سے کلام کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خاکسار بن کے فرشتوں کی طرح ہم بھی عبادت میں رہ کر، جس طرح کہ آج کی اس کلام کی اگر ہم 16ویں آیت کو دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے، بس کھاتے پیتے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ نہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیز مسیح ہے۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ کی خاکساری یا آپ کی عبادتیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلہ سے خدا کو پسند آ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز آج جو آپ سے خدا کا کلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا باطن اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ برائیاں جو کسی بھی ایماندار کے اندر آسانی سے کام کرتی ہیں، خداوند آج آپ سے اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ آپ ان دعاؤں اور خاکساری کے وسیلہ سے اپنی جسمانی خواہشوں پر غالب نہیں آ سکتے، بلکہ اصل چیز تو مسیح کو دیکھنا اور مسیح کو اپنانا ہی، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ ہمیں باطنی طور پر اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم باطنی طور پر اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیتے ہیں اور جب ہم نئی انسانیت کو پہنتے ہیں اور ہم غیر فانی تخم کو اپنے اندر کام کرنے دیتے ہیں، تو یقیناً پھر ہماری زندگیوں کے اندر سے جسمانی خواہشوں کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم عبادتوں اور روزوں اور خاکساری کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کے طور پر دیکھا جائے تو یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹل ان کو ہی کرتے جائیں اور ہم بنیاد کو یعنی ہم اپنے باطن کو رکابی کو اوپر سے تو ہم چمکا لیں، لیکن اگر اندر سے اس کے اندر مٹی اور دھول رہے گی تو پھر وہ خدا کے لائق نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے لائق بننا ہے میرے عزیزو، کیونکہ خداوند ہمارا سر ہے اور ہم اس کے اعضاء ہیں۔ اس بات کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں بے فائدہ باتوں پر پھولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بڑی بڑی ریاضتیں کریں، بڑے بڑے معجزے کریں، بڑے بڑے کروسٹ کریں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم اپنے بدن کے لیے ان مکوں کو اور اس ہدایت کو مانگے جو پالوس رسول اپنے بدن کے لیے مانگتا تھا، اور بہت سارے خدا کے خدام اسی طرح اپنی جسمانی خواہشوں کے خلاف لڑ کر اور روح کی خواہش کو پورا کرتے گئے، تو پھر ان کی زندگیاں جو ہے سرخ روح ہیں آج وہ خدا کی حضوری میں، اور نہ صرف کلام مقدس کے اندر ان کے ناموں کو جگہ ملی، ان کے کردار کے بارے میں بات کی گئی، بلکہ کتاب حیات کے اندر بھی یقیناً ان کا نام ہے، اور وہ مقدسین میں خداوند کو دن رات اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں آسمان پر جا کر۔ خداوند آپ کو روایات سے، رسومات سے اور ان باتوں سے جس سے آپ آسانی سے ڈر سکتے ہیں،
جن کے پیچھے آپ آسانی سے چھپ سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایک بڑا گناہ کر کے اور آپ دعا کر کے گھٹنوں کے بل ہو کر اقرار کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر ٹھیک 1 مہینے بعد یا 1 ہفتے بعد وہ گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اور پھر آپ اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے خداوند نے کے کلام میں لکھا ہے جی اقرار کر لو تو ہمیں توبہ مل جاتی ہے، یا سچے طور پر ہم خدا کی حضوری میں آئیں تو ہم جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو بار بار دہرانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ آپ کو اس لیے یہ اقرار اور توبہ کا فضل بخشا ہے تاکہ آپ اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں اور وقت آنے پر جس طرح شریعت کے اندر آپ گناہ کر کے اور آپ بہت ساری قربانیوں کے ذریعے سے گزران کر اور آپ اپنے گناہ کو جو معاف کرا لیتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحی شریعت آپ کو بہت ساری چیزوں کی چھوٹ دیتی ہے، آپ کو قصوروں کی معافی، اقرار اور آپ کے سچے جذبے کو خداوند قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے چھپ کر آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، بلکہ آپ کا ایک ہی بار اقرار کرنا اور توبہ کرنا اس بات کو ظاہر کرے کہ آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں اور آپ خداوند کے ڈر خوف کے اندر ہیں، اور آپ خدا کے سامنے بار بار اس بات کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ آپ اس بات کو انسلٹ سمجھیں اپنی، کیونکہ یہ بات ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، لیکن گناہ کے اقرار سے یہ مراد نہیں کہ آپ اسے دہراتے رہیں، بلکہ آپ نے اپنی عبادت کا اور اپنی خاکساری کا ایسا معیار بنانا ہے کہ آپ کو اپنی جسمانی خواہشوں پر بھی غالب آنا کا فضل خدا دے، کیونکہ اس کی روک تھام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر خاکساری اور عبادت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی خواہشات جو جسمانی ہیں ان کی روک تھام کر سکیں، ان کے خلاف آپ کچھ کر سکیں، اقدامات کریں آپ۔ تو آپ کی ریاست، آپ کی خاکساری آپ کو ایسا اقدام کرنے پر جو ہے مجبور کرے کہ آپ اپنی جسمانی خواہش کو ہرگز نہیں پورا کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے اگر آپ روح کے موافق چلتے ہیں تو یقیناً آپ جسم کی خواہشیں ہرگز بھی پوری نہیں کریں گے، لیکن ہم دکھاوے کے طور پر تو روح میں چلتے ہیں، لیکن ہمارا باطن اندر سے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے اندر بری طرح سے جکڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو اپنے اندر کو آزاد کرنا ہے اس کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے آپ کو کسی قید میں نہیں رکھا، نہ ہمیں اس نے دہشت کی روح دی ہے، اس نے ہمیں تربیت کی روح دی، اور تربیت کی روح ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے جسم کے خلاف اس کی اندر وہ خواہشات جو سر اٹھاتی ہیں، خدا کے کلام کے برخلاف سر اٹھاتی ہیں، انہیں جو ہے آپ کو ان کو ڈھانا ہے، ان کا سر کاٹنا ہے، ان کو ہرانا ہے۔ آپ کے اندر قلعوں کو ڈھانے کی قوت رکھی ہے خدا نے، اور جو بھی بات آپ کے اندر مسیح کے کلام کے برخلاف سر اٹھاتی ہے اسے آپ ڈھا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا فضل ہے خدا کا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں خدا کی اس خوبصورت تربیت کے لیے شکر گزاری کرتی جو وہ میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے۔ وہ تربیت کر کے ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ تربیت کر کے ہمیں ایک روایتی نہیں انسان بنانا چاہتا۔ روایات تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن مسیحی زندگی روایت سے ہٹ کر ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ آپ کے اٹل فیصلوں پر مبنی ہے، وہ آپ کی اٹل توبہ پر مبنی ہے، وہ آپ کی اٹل ایسا آپ کا ارادہ جو اٹل ہو اس پر مبنی ہے۔ مسیحت، اس پر آپ مسیح کو اپنا سر بناتے ہیں، اور اگر مسیح آپ کا سر بن جاتا ہے تو یقیناً آپ آٹومیٹک خدا کے اعضا بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو کلیسیا کے اندر خدمت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان تمام خدمت کرتے 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 یقیناً پھر آپ اس میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج کا کلام یہ بتاتا ہے
کہ خدمت تو آپ کرتے ہیں مگر آپ اپنی جسمانی خواہشوں کی روک تھام نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے بھی خدا کا کلام ہمیں بڑی واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں جلائے گئے ہیں اور ہم زندہ امید میں ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وعدے ہمارے ساتھ خدا کے ہیں اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا دھیان جسمانی خواہش سے ہٹانے کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں آپ اس لیے رہیں کیونکہ وہاں پر ہمارا مسیح موجود ہے جو باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ اور یقیناً جب آپ عالم بالا کی اس بیش قیمت نعمتوں کی جو کہ خدا کی حضوری سے آپ تک پہنچتی ہیں، جب آپ خدا سے اپنی روح کی ترقی کو مانگیں گے، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کی روح کی ترقی ہوتی ہے تو پھر آپ جسم کی خواہشوں سے آٹومیٹک آہستہ آہستہ آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا دھیان عالم بالا کی چیزوں پر، خدا کے تخت پر، خدا کی حضوری پر لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں، اور پھر کامل کرنے والا یسوع آپ کو تکتا ہے، اور پھر آپ کے رابطے بحال ہوتے ہیں اور آپ کی روح تقویت پاتی ہے، آپ کی روح ترقی کرتی ہے، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر جسمانی خواہشوں کی روک تھام شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف اقدامات شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس عمل کے دوران کرتے کرتے آخرکار آپ خدا کے جلال میں پہنچتے ہیں، آپ خدا کو جلال دیتے ہیں، آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور عالم بالا کی چیزیں پائیدار ہیں میرے عزیزوں، انہیں کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ اس کے لیے کسی طریقے سے کسی کو رشوت دیتے ہیں یا پھر آپ اس کے لیے کوئی سورس لڑاتے ہیں، بلکہ وہ آپ کا خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ، جو لوگ اپنی کمزوری میں بھی خدا کو پکارتے ہیں، جو اپنی ضروریات اور اپنی ہر ایک بات میں خدا کو پکارتے ہیں، اور جب وہ جسمانی خواہشوں کے قبضے میں ہوتے ہیں اور وہ ان سے نکلنے کے لیے بھی خدا کو جب پکارتے ہیں تو پھر خدا ان کو ایک راستہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ساری زندگیاں جب اس کلام کو سنیں گی تو انہیں بھی ایک راستہ ملے گا کہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کے اندر رہنا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں جانتا پہچانتا ہے، جس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، جو ہماری فیور کے اندر ہے، جو ہمیں فیور دے گا وہاں پر، اور وہ ہمیں بلیس بھی کرے گا، اور پھر اس کا مقصد پورا ہوگا جب آپ کا دھیان اس دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر عالم بالا کی چیزوں پر لگ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یقیناً خدا آپ کو جسمانی خواہشوں کی روک تھام پر اس پر غالب آنے کا فضل دے گا، کیونکہ جو آخر تک غالب آئے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جسمانی خواہشات کی روک تھام پر غالب آنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس دنیا کے ارد گرد مخالف مسیح کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جی مخالف مسیح آ جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے اندر مخالف مسیح ہے۔ جب ہم اپنی جسم کی خواہشیں پوری کرتے ہیں تو وہ مخالف مسیح کا ایک بہت بڑا اثر ہے جو ہر ایک ایماندار کی زندگی میں بھی آج کام کر رہا ہے، اور وہ ظاہری طور پر تو وہ ایک مسیحی بندہ ہے، لیکن اندر وہ خواہشوں کی قید میں پھنسا ہوا شخص ہے، اندر اس کے جسم کی خواہشیں اس کے ساتھ منادی کرتی ہیں، اور وہ ہے مخالف مسیح، وہ ہی خدا کے لوگوں کو ایک اصل حالت میں آنے سے روکتا ہے۔ پہلے ہمیں اپنے اندر کے مخالف مسیح کو مارنا ہے جو ہمارے خدا کے خلاف ہم سے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں برے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پہلے ہمیں اس پر غالب آنا ہے، اور پھر جب ایک مخالف مسیح خدا کے کلام کے موافق برگشتگی آئے گی
اس میں بھی خدا پھر ہمیں سرفرازی بخشے گا، کیونکہ ہم نے اپنے اندر ایک جنگ کو لڑ کے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا ہے۔ ہم نے کامل کرنے والے یسوع کو دیکھا اور اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ سو میرے عزیزو، آؤ کلام کے پاس، آئے خدا کی حضوری میں، تاکہ آپ اپنی باتوں پر پھولے پھولے گھومتے ہیں اور انہی باتوں کی آپ جو ہے دھن میں رہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے ایک خدا کے خادم ہیں، جی ہم بہت بڑی دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن اندر سے جسمانی خواہشوں کی قید میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آج خدا نے ہماری انگلی رکھی ہے اس بات پر جو ریڈ زون ہے ہمارے اندر، جو ہمیں پتہ نہیں لگتا اور ہم اس کی گرفت میں پھنسے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اسی گرفت کے اندر اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم مبارک لوگ ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تو بھی خدا نے ہمیں اتنا ہم پر تحمل کیا ہے اور ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہمارے کان اس کلام کو سنیں، کہ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہری اور باطنی طور پر پرفیکٹ کرنا ہے۔ جسم کی خواہشیں سوچوں میں بھی پوری ہو سکتی ہیں میرے عزیزو، لیکن روح کی خواہش تب پوری ہوتی ہے جب آپ جسم کی خواہش کو نو بول دیتے ہیں، اسے اپنی سوچوں میں کام نہیں کرنے دیتے، اپنے بدن میں کام نہیں کرتے، اپنی آنکھوں میں کام نہیں کرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں کام نہیں کرنے دیتے، اپنی کسی بھی بدن کے کسی حصے کو اس خواہش کے لیے دیتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس خواہش جہاں پر آتی وہیں اس کا گلا دبوچ دیتے ہیں۔ اور وہ دبوچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کلام سے خواہش کا گلا دبائیں، خواہش کو مٹائیں، خواہش کی روک تھام کریں کہ جو خدا نے مجھے دیا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، جو مجھے نہیں دیا میں اس کے لیے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ وقت پر مجھے سرفراز کرنا بھی جانتا ہے۔ بس فروتنی سے اس کے قوی ہاتھ کے نیچے رہو تو وقت پر سر بلند ہو جاؤ گے۔ اگر آپ خدا کی کلام کی طرف دیکھیں اور دائیں نہ مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے کلام کے پیچھے چلیں، تو خدا آپ کو خوب کامیابی بخشے گا۔ یہ خدا کے کلام کے وعدے ہیں، جو آپ کی نا امید سوچ کے خلاف گفتگو کر سکتی ہے کلام، لیکن آپ کو کلام کو اپنے اندر بھرنا ہے، کلام کو عزت دینی ہے، کلام کو آنر دینا ہے۔ پڑھ نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں، اور جب آپ سن سکتے ہیں تو پھر سننے والے کانوں کو مانگے خدا سے، تاکہ آپ سن کر پھر کبھی بھولیں نہیں اور وقت پر ابلیس کو جواب دیں، اس خواہش کو جو آپ کے اندر بری خواہش کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ کے اندر اس خواہش کو ڈالتا ہے، اسے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کلام ہونا چاہیے زندہ۔ اور جب کلام سے آپ منور ہوں گے تو ابلیس تاریکی کا فرزند اس نور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے عزیزوں، میں اور آپ نور کے فرزند ہیں، اور خدا چاہتا ہے جب ہم نور میں چلتے ہیں تو یقیناً ہم اچھا پھل لائیں، اور جو کوئی تاریکی میں ہے وہ بے پھل ہے، اور جو بے پھل ہے اس سے مراد وہ لوگ جو اپنی جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور روح کی خواہشوں کو پورا کرنے سے ہار جاتے ہیں، اور جب وہ ہار جاتے ہیں تو وہ تاریکی کے فرزند بن جاتے ہیں۔ لیکن جو کوئی نور کا فرزند ہے وہ پھلدار ہے، اس میں اچھا پھل لگتا ہے، اور اچھا پھل اسی طرح لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جسمانی خواہشات کی روک تھام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاکساری اور عبادت تو حکمت کا تقاضا ہے، لیکن آپ کو خداوند یسوع مسیح کو تکنے کی ضرورت ہے، اس کے لفظوں کو، اس کی کفارے کو، اس کے فدیے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اس گفتگو کو، ان معجزات کو، ان تمثیلوں کو، کلام کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی وسیلہ سے خدا آپ کو ہدایت بخشتا ہے۔ اس ہدایت کو لے لیجئے، اور آج کے بعد جیسا کہ آپ جانتے دن برے ہیں اور دن مزید برے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے اپنی تمام باتوں کے لیے جو آپ کے باطن کے اندر گرفت کے اندر ہیں، آپ اس سے آزاد ہو جائیے۔
اور جب آپ آزاد ہو گئے، آپ کی سوچیں، آپ کا دل، آپ کا ہر ایک پہلو جب آزاد ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں آزاد ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ بازو آزاد ہو جائیں گے، تو آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پا چکے ہوں گے، اور عالم بالا کی چیزیں، ان کی خواہشیں، روح کی ترقی آپ کے اندر شروع ہوگی، اور آپ کے اندر غالب آنے کی روح آئے گی، اور پھر آپ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے، اور آپ کے پاس سب ہتھیار ہوں گے جس کے وسیلہ سے آپ ہر ایک چیز سے جنگ کر کے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے، اور خدا آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخشے گا۔ سو آج کے کلام کو آپ اپنی زندگی میں لے لیجئے، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، اسے لے لیجئے اور اسے اپنے دل میں بسا لیجئے، اور اس کے لیے ہر روز کوشش کرنا شروع کریں تاکہ خدا آپ کو اپنے میں پڑھنے کا گہرا فضل دے۔ سو ہم سب کو خدا ایسا ہی فضل بخشے، اور ہم روز بروز پڑھ کر اس کے جلال کا سبب ٹھہریں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔